اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورة الاحزاب کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 406 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا داود بن زبرقان عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی داود ابن زبرقان سے، انہوں نے روایت کی داود ابن ابو ہند سے، انہوں نے شعبی سے، شعبی رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے لو كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاتما شيئا من الوحی لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق فأعتقته أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں سے کسی چیز کو چھپاتے تو وہ اس آیت کریمہ کو چھپاتے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے، یعنی اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس کے اوپر انعام کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا تھا، یعنی بالعتق فَأَعْتَقْتَهُ، یعنی آزاد کرنے کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تھا. کیا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، روک لو اپنے پاس اپنے بیوی کو اور اللہ سے ڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ جل شانہ ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ جل شانہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈرے. الی قولہ، آخر تک. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہنے والا ہے. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حلیلۃ ابنہ، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کر لیا. فانزل اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے ختم ہیں، خاتم النبیین ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبناہ وہو صغیر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا جبکہ وہ چھوٹے تھے. فلبث حتی صار رجلا، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جوان مرد ہوئے. یقال له زید بن محمد، ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہے اور تمہارے آزاد کردہ ہے. فلان مولا فلان و فلان اخو فلان، یعنی فلانا شخص یہ فلاں کا آزاد کردہ ہے اور فلاں فلاں کا بھائی ہیں. وہ اقسط عند اللہ یعنی اعدل عند اللہ، اقسط کا معنی عادلوں کے ساتھ کیا کہ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 37 ہے. عزیز طلباء کرام، ام المؤمنین نے روایت کی ابتدا اس طور سے فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وحی میں سے کچھ چھپانا چاہتے تو اس آیت کریمہ کو چھپاتے. اس کی کیا وجہ ہے اس بات کو ذکر کرنے کی؟ تو اس کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں. اس کا پس منظر ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قبیلہ کعب کے تھے. ان کی والدہ لے کر ان کو میکے گئی تھی، وہیں پر دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا اور قبیلے کو لوٹ لیا، قتل و غارت کی، اور ساتھ میں زید کو بھی لے گئے اور پھر ان کو عکاظ بازار میں فروخت کر دیا. وہاں پر حضرت خدیجۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا 400 درہم پر. پھر جب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دیا. ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں ہے، لوگ آئے تھے حج کے لیے، انہوں نے پہچان لیا تو زید کے والد اور چچا آئے ان کو لینے کے لیے، اور ساتھ میں وہ مقدار دراہم بھی لے آئے تاکہ اس کو خرید کر لے جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اس سے زیادہ انصاف کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے. زید رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بیٹا ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اب تمہارا اختیار ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے بغیر کسی عوض کے یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ ہی جائے گا، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے. حتیم میں کڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. منہ بولا بیٹا اسے متبنہ کہا جاتا تھا. تو اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور وہ خوشی خوشی واپس لوٹ کر چلے گئے. تو اس کے بعد سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد پکارا جانے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق متبنہ کو وہ اپنا بیٹا سمجھ لیتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زید رضی اللہ عنہ جوان ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچے، تو انہوں نے اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا. اس پر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ یہ دونوں راضی نہیں تھے. تو ان کے متعلق سورہ احزاب کی وہ آیت نازل ہوئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس سے انحراف کر لے. تو اس آیت کے بعد یہ لوگ راضی ہوئے اور یوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. مگر ظاہر سی بات ہے زید رضی اللہ تعالی عنہ پر اگرچہ وہ آزاد تھے ابتداءً، اصلاً پیدائش کے اعتبار سے وہ آزاد تھے، مگر ایک ٹپا ایک داغ ان پر غلامی کا لگ چکا تھا. تو طبیعتوں میں موافقت وہ شادی کے بعد بھی نہ آ سکی. کئی دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، لیکن آپ علیہ السلام ان کو کہتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ دیکھے
حضرت زینب کو اپنے نکاح میں رکھو، اس کو اپنے پاس رکھو، یعنی زینب نے میری وجہ سے نکاح منظور کیا ہے تو اب اس کو نبھاؤ، اگر تم اس کو طلاق دے دو گے تو اس پر دبا لگے گا مطلقہ کا، پھر لوگ اس کو تانے دیں گے کہ تجھے غلام نے بھی نہیں رکھا۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، یہی مطلب مفسرین حضرات نے، محدثین نے اس کا بیان کیا ہے۔ بہرحال کرتے کرتے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان کو طلاق دے ہی دی۔ اب ان کے عدت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی دلجوئی کس طرح کرے۔ میرے کہنے پر انہوں نے نکاح کی حامی بھری اور بالعاقبت معاملہ اس طرح اختتام پذیر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ اس کا ازالہ بس یہی ہے کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں، عدت گزرنے کے بعد میں ان کو پیغام دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ آپ اس بات کو اپنے آپ چھپا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی عدت کے زمانے میں دل میں ایک بات سوچ رہے تھے جس کو عدت کے بعد اللہ جل شانہ ظاہر کرنے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ یہ عرب کیا کہیں گے، یہ لوگ، کیونکہ اس وقت تو متبنہ کو وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، تو پھر گویا کہ یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے بہو سے شادی کر لی، تو پھر لوگ اور طرح سے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے اور ان کے پروپیگنڈے سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے وہ اصل ہے، ان لوگوں کے جو اعمال ہے، جو رسم و رواج ہے، وہ بے مطلب ہے۔ پھر حقیقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو وہی باتیں وہ لوگ کرنے لگے۔ قالوا تزوج حلیلۃ ابنہ، اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے شادی کر لی، تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں تھے مردوں کے، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت صحابہ کرام دوسرے تمام لوگ زید ابن محمد سے پکارا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں حکم آیت کریمہ نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ پکارا کرو، والد کا نام معلوم نہ ہو تو صرف نام سے پکارا کرو، وہ تمہارے بھائی ہے، تمہارے آزاد کردہ ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے یہ مکمل طور سے متبنہ کو حقیقی بیٹا متصور کرنا اس کا بھی وہ ختم کر دیا رسم، پھر اس بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز قرار دے دیا، وہ بھی اللہ جل شانہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس جاہلیت کی ایک رسم کو توڑ دیا کہ یہ غیر اسلامی تصور تھا، تو اس کا مکمل طور پر خاتمہ فرما دیا۔ تو ام المؤمنین اس میں یہاں پر یہی فرما رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کریمہ کو چھپانا چاہتے تو وہ یہی ہوتی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ هذا حدیث قد روی عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ قالت، یہ حدیث داود ابن ابو ہند شعبی سے مسروق سے انہوں نے ام المؤمنین سے نقل کیا، وہ فرماتی ہے لو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من الوحی لکتم هذه الآیہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُولِهِ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو چھپانے والے ہوتے تو وہی میں سے اس آیت کریمہ کو چھپاتے، اور یہ روایت اس دوسری سند کے ساتھ بس اتنا ہی مروی ہے، زیادہ طویل نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود بن ابي هند وحدثنا محمد بن ابان ابن قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن وضاح الکوفی نے، انہوں نے عبداللہ ابن ادریس سے، انہوں نے داود ابن ابو ہند سے،
اسی طرح دوسری سند محمد ابن ابان سے انہوں نے روایت کی، ابن ابو عدی سے انہوں نے، داود ابن ابی ہند سے انہوں نے، شعبی سے انہوں نے، مسروق سے انہوں نے، ام المؤمنین سے وہ فرماتی ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتما من الوحی شیئا لکتم هذه الآیہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الآیہ ما قبل روایت کی طرح ہے یہ۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے یعقوب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے موسیٰ ابن عقبہ سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے فرمایا ما كنا ندعو زید بن حارثة الا زید بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم واقسط عند اللہ، کہ ہم زید بن حارثہ کو نہیں پکارتے تھے مگر زید بن محمد، یہاں تک کہ قرآن کریم نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، تو اس کے بعد ہم نے زید بن حارثہ پکارنا شروع کیا۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عامر الشعبی اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے تحت فرماتے ہیں ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم میں سے کوئی مذکر اولاد یعنی لڑکا زندہ نہیں ہے۔ اگلے آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن کثیر سے، انہوں نے سلیمان ابن کثیر سے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارشاد فرمایا ما ارا کل شیء الا للرجال وما ارى النساء یذکرن بشیء، نہیں دیکھتی میں ہر چیز کو مگر یہ کہ وہ مردوں کے لیے ہے، یعنی قرآن کریم میں سب احکامات مردوں کو مخاطب کر کے کیے گئے ہیں، مردوں کا اس میں تذکرہ ہے، اور نہیں دیکھتی میں کہ ذکر کی جاتی ہو ان میں عورتوں کو کسی چیز کے ساتھ، یعنی مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آتا۔ فنزلت هذه الآية ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآيات، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه، ہم جانتے ہیں اس حدیث کو بس اسی طریق سے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے محمد بن الفضل سے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآية في زینب بنت جحش فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پس جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ قال، تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے اہل نے کیے، تمہارے اولیاء نے کیے، اور میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ جل شانہ نے کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت جو ذکر ہوئی تو بعض ازواج مطہرات نے کہا قرآن میں اکثر جگہ مردوں ہی کا ذکر ہے، عورتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو
اسی طرح بعض نیکبخت عورتوں کو یہ خیال ہوا کہ سورہ احزاب کے چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات کا ذکر تو آیا مگر عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہیں ہوا، تو اس پر سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 35 نازل ہوئی کہ جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے کہ دیکھیں عورت ہو یا مرد، ان دونوں کی محنت اور کمائی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کے لیے ہی بدلہ ہے عورت کو کچھ نہیں، بلکہ دونوں کے لیے بہترین مواقع ہے، دونوں کے لیے میدان پوری طرح کھلا ہوا ہے، تو جو بھی ان میں سے سبقت کرے گا وہی زیادہ کا حقدار ہوگا۔ آخری روایت اس سلائیڈ کی اور آج کے سبق کی وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو طلاق دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے اوپر فرمایا، تو اس بات کو امہات المؤمنین بعض اوقات آپس میں بیٹھتی تو اپنے جو کوئی ایک عمل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے بعد وہ بطور فخر ذکر کیا کرتی تھی، تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہی فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے ہیں، میرا نکاح آسمانوں کے اوپر سے اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اسی لیے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس پر فخر فرمایا کرتی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔